سیریل زنجیریں کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب نہ صرف شیری اور سوراب خان کی بچھائی ہوئی بساط انہی کے خلاف پلٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جس حویلی کو یہ دونوں اپنی ملکیت سمجھ بیٹھے تھے، آج ربیہ اس حویلی کی مالکن بننے جا رہی ہے، کیونکہ سربلند خان اس بار اپنی بے گناہی ثابت کر کے رکنے والا نہیں۔ وہ اس شخص تک پہنچنے والا ہے جس نے اس کے خاندان کو برباد کرنے کی سازش کی۔ یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ جیسا کہ ناظرین آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے، جب بی جان کو یہ معلوم ہوگا کہ سوراب خان نے سربلند خان کو جرگے میں بلا لیا، بی جان بہت زیادہ ناراض ہوتی ہیں۔ تبھی سوراب خان بی جان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہاں پر بی جان اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں۔ سوراب خان سے کہتی ہیں، تم کیسے اپنے چھوٹے بھائی کے خلاف جرگہ بٹھا سکتے ہو؟ سربلند خان جو کہ وہیں پر موجود ہوتا ہے اور وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے، آپ معاملہ گھر پر بھی نمٹا سکتے تھے، لیکن آپ نے تو جرگے میں بلا لیا۔ اگر آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا تو آپ کو چاہیے تھا آپ مجھے یا بی جان کو سچ بتاتے، لیکن آپ کو تو مجھے بے عزت کرنے کا موقع چاہیے تھا۔ جس پر سوراب خان کہتا ہے، سربلند یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں کیسے بے عزت کر سکتا ہوں؟ تم تو میرے سردار ہو، میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ جس پر سربلند کہتا ہے، آپ کا مقصد کیا تھا میں اچھے سے جان گیا ہوں۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے مجھے جرگے کے سامنے بے عزت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ نے کرنا تھا وہ آپ کر گزرے، اور اب جو میں کروں گا وہ آپ دیکھتے جانا۔ یہاں پر سوراب خان اپنی صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن سربلند خان اس کو ایک موقع نہیں دیتا، کیونکہ وہ موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا۔ وہ بھی جاننا چاہتا ہے، اور وہ بھی جان کے سامنے صاف کہہ دیتا ہے، اگر سوراب کو اس بارے میں کوئی شک تھا تو وہ براہ راست آپ سے یا مجھ سے بات کر سکتا تھا، مگر اس نے بات کرنے کے بجائے ایک ایسا راستہ اختیار کیا کہ اس نے مجھے پورے قبیلے کے سامنے میری عزت کو دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا۔ یہاں پر سربلند خان سوراب خان کی شکایت نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ تو اس کی نیت کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ سوراب خان وہاں سے چلا تو جاتا ہے، لیکن اسے شدید غصہ آتا ہے، اور جا کے وہ اپنا سارے کا سارا غصہ اپنے وفادار ملازم پر نکالتا ہے۔ وہی ملازم جو ہر اچھے برے کام میں اس کا ساتھ دیتا ہے، لیکن وہ ملازم بیچارہ کیا کرتا، اس کی سن لیتا ہے اور اس کی مار کھاتا ہے۔ لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ اس کا یہ وفادار ملازم ہی سوراب خان کے گلے کا پھندا بننے والا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے اٹھنے والے ہاتھ کو اس وقت تک برداشت کرتا ہے جب تک اس کی برداشت میں ہو، لیکن ایک نہ ایک دن وہ تنگ آ ہی جاتا ہے، اور یہی کچھ بھی یہی ملازم سوراب خان کے ساتھ کرے گا۔ یہی ساری کی ساری سچائی کھول کے سربلند کے سامنے رکھ دے گا کہ سربلند اسی نے شہربانوں کا قتل کیا تھا، اور اسی کے شیری کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اور اسی نے شیردل کا قتل کرایا تھا۔ دوسری طرف زعفران خان کی حقیقت بھی ترسم خان کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کی کزن اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ تمہیں صرف استعمال کر رہا ہے، اور جہاں پر زعفران خان آ کر ترسم خان سے کہتا ہے کہ تم پریشان کیوں کھڑے ہو، آ جاؤ کہیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیا خرید رکھا ہے جو تم مجھے اس طرح سے کہو گے تو میں تمہارے حکم کا غلام ہوں، جس طرح تم مجھے کہو گے تو میں تمہارے ساتھ چل پڑوں گا۔ مجھے لگتا ہے زعفران خان کی بھی حقیقت اب بہت جلد ترسم خان کے سامنے آ جانی ہے، کیونکہ زعفران خان ابھی تک تو ترسم خان کو استعمال کر رہا تھا، سربلند خان یعنی کہ آغا کے خاندان کو ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی بھتیجی اس کی حقیقت جان چکی ہے اور ترسم کو اس کے بارے میں بتا چکی ہے۔ اب وہ ان دونوں کی جان بھی لے لے گا اور ان کو ختم کر دے گا، اپنی دشمنی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ ربیہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، آخر جرگے نے کیا فیصلہ سنایا؟ لیکن جب سربلند آتا ہے ربیہ کے سامنے اور اس کے بارے میں پوچھتی ہے کہ جرگے نے کیا فیصلہ سنایا، تو سربلند ربیہ سے کہہ دیتا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے، کیونکہ جرگے نے کہا ہے کہ آپ کا اور میرا نکاح کر دیا جائے۔ وجہ صاف ہے، کیونکہ سربلند خان کے ساتھ مسلسل اس کمرے میں رہنا قبیلے کے لوگوں کے لیے سوال بن سکتا ہے، لیکن ربیہ اس
इस फैसले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। वो सरबुलंद खान को इनकार कर देती है कि वो ये निकाह नहीं करेगी। ये बात सरबुलंद के लिए भी इतनी आसान नहीं है, मगर मुझे लगता है कि सरबुलंद खान एक बार फिर समझाएगा कि अब अगर मामला सिर्फ इनकी मर्ज़ी का नहीं रहा, अगर वो इससे पीछे हटे तो लोग अपनी मर्ज़ी की कहानियाँ बनाएंगे, आपके और मेरे किरदार को मशकूक बना दिया जाएगा, दुश्मनों को एक मौका मिल जाएगा हमारे ऊपर उंगलियां उठाने का। इसलिए सरबुलंद खान का रबिया को निकाह के लिए आमादा करने की कोशिश करेगा। जहां तक मुझे लगता है बीजान को भी इस बात का अंदाज़ा है कि रबिया और सरबुलंद खान के ताल्लुकात नहीं हैं। उन्होंने ये काम मजबूरी में ही किया है और वो भी रबिया को पसंद करती हैं। वो भी यही चाहती हैं कि शहरबानों के जाने के बाद रबिया इनके घर की बहू बन जाए। नाज़रीन, अब तो सब लोग यही चाहते हैं कि सरबुलंद खान और रबिया की शादी हो जाए, और जब इनके निकाह की खबर शीरी को मिलती है तो इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो तो ख़ुद को इस हवेली की महारानी बनने के ख्वाब देख रही थी। जब उसे ये खबर मिलती है कि रबिया और सरबुलंद खान का निकाह हो रहा है तो इसकी तो सारी की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, क्योंकि शीरी जिस हवेली को अपनी सल्तनत समझकर ख्वाब सजाए बैठी थी कि वो सोराब खान के साथ मिलकर इस हवेली पर राज करेगी, और वो सोचती है कि ये कल की आई हुई लड़की इस हवेली की दुल्हन बनने जा रही है, और जबकि वो अभी इस हवेली में दाखिल ही हुई है और मैंने बरसों इस हवेली की खिदमत की, ये सब मेरा हक है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो नाज़रीन, यहाँ पर शीरी के लिए ये तो बात किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं होती। इसके अंदर का गुस्सा शिद्दत इख्तियार कर चुका होता है। वो रबिया को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन समझने लगती है। वो सोचती है जिसकी नौकरानियों से भी कई गुना हैसियत कम थी, वो भी जान की बहू बनकर इस हवेली में इतराती फिरेगी। जबकि शीरी को इस बात का डर है अगर रबिया इस हवेली में रही तो इसका सच पकड़ा जा सकता है, क्योंकि रबिया हद से ज़्यादा चालाक है और वो पहले भी शीरी को कह चुकी है कि इसकी 4 आंखें हैं और बहुत जल्द तुम्हारी सच्चाई तो मैं सबके सामने ला कर रहूँगी। रबिया की समझ में ये बात तो आ चुकी है, अगर वो जिरगे का फैसला नहीं करेगी तो वो ख़ुद को नहीं बचा सकेगी और ना ही सरबुलंद का साथ दे सकेगी उसके दुश्मनों को पकड़ने के लिए। यहाँ पर रबिया की 2 मजबूरियाँ हैं। एक तो वो सरबुलंद की मदद करना चाहती है, उसके दुश्मनों को पकड़ना चाहती है, और दूसरा अगर वो यहाँ से बाहर निकलती है तो तुर्सम खान के सामने आ जाएगी और तुर्सम खान इसे छोड़ेगा नहीं, जिस तरह से उसने उसके शोहर की जान ले ली थी। शीरी भी अब खामोश बैठने वालों में से नहीं है। इसकी ताकत इसका गुस्सा नहीं बल्कि इसकी साजिशें हैं। यही वजह है कि शीरी अब खामोश नहीं बैठेगी बल्कि वो नया मंसूबा बनाएगी, और मुझे लगता है यही नया मंसूबा इसकी तबाही का सबब बनेगा। वो रबिया को मारने की कोशिश करेगी, लेकिन रबिया सरबुलंद की पनाह में है, इसीलिए शीरी इसका कुछ नहीं कर पाएगी। जबकि सरबुलंद खान पहले से ज़्यादा होशियार है। उसे अंदाज़ा हो चुका है कि दुश्मन सामने नहीं बल्कि इनके दरमियान में छुपा हुआ है। अब वो न सिर्फ अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को ख़त्म करने की कोशिश करेगा बल्कि वो इस साजिश के पीछे मौजूदा लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश करेगा। हिकमत खान जो कि जम्मुस खान से सच उगलवाने की कोशिश करता है, वो जो कि सरबुलंद खान ने अंधेरे में तीर चलाया था, मुझे लगता है वो तीर अब काम कर जाएगा। और जब यहाँ पर हिकमत खान सरबुलंद खान का नाम लेगा, कहेगा कि उस तुम्हारी महबूबा ने सब कुछ सच सच उगल दिया है कि सारी की सारी खबरें उसी ने दी थी, अब तुम बताओ कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, वरना शीरी को जान से मार देंगे। लेकिन यहाँ पर जमूद खान जो कि वाकई ही शीरी से मोहब्बत करता है और इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद भी उसने शीरी का नाम नहीं लिया था, अब वो परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके वो यही कहता है, हाथ जोड़ता है कि शीरी का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये इतला मुझे शीरी ने ही दी है, लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। वो यहाँ पर यही झूठ बोलकर शीरी को बचाना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि शीरी तो खुद इसको धोखा दे रही है और वो तो खुद हवेली पर राज करना चाहती है। शीरी तो पल पल की खबर सोराब खान को देती है और अब यहाँ पर रबिया की नज़र सिर्फ शीरी पर है क्योंकि वो इसको पकड़ना चाहती है और वो ये भी जानती है कि इस सब के पीछे शीरी का हाथ तो ज़रूर है, इसीलिए वो इसे पकड़ना चाहती है। जब रबिया शीरी का पीछा करती है तो शीरी किसी से कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है, और जब वो रात के अंधेरे में उससे मिलने के लिए जाती है तो शीरी भी उसका पीछा करते हुए उस तक पहुँच जाती है। और वहाँ पर मुझे लगता है वो जाकर ना सिर्फ उनकी
یہ ویڈیو بنا لے گی، بلکہ وہ ویڈیو سربلند خان کو دکھائے گی، اور سربلند خان جب یہ ویڈیو دیکھے گا تو اس کے تو پیروں تلے زمین نکل جائے گی، اور اسے یقین آ جائے گا کہ اس کا شک یقین میں بدل جائے گا کہ جس شخص کو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ حقیقت نہ ہو، اصل میں وہی ان کا دشمن نکلا، اور جس شخص نے ان کے خلاف جرگہ کھڑا کیا تھا اور بہت سے لوگوں کے سامنے سربلند خان کو بے عزت کیا تھا، آج اسی کے خلاف ایک بڑا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ سوراب خان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ اس کے اپنے آدمی اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے، اور یہیں پر سوراب خان اکیلا پڑ جائے گا اور مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا، جبکہ سربلند خان کے سامنے ایک بار پھر وہ بے نقاب ہو جائے گا۔ اسی لیے سربلند کے سامنے ساری کی ساری باتیں کھول دے گا، جہاں پر سربلند خان کے سامنے سوراب خان کی سازشوں کی کڑیاں کھلنا شروع ہو جائیں گی، اور سربلند خان کے سامنے یہ حقیقت بھی آ جائے گی کہ سوراب خان نے یہ سب کچھ سرداری کے لیے کیا تھا، اور سرداری کے راستے میں آنے والے لوگوں کو ہٹانے کے لیے کوشش کی تھی۔ تو پھر بی جان کے سامنے بھی سوراب خان کا اصل چہرہ بے نقاب ہو جائے گا، کیونکہ بی جان کے لیے یہ سب سے بڑا صدمہ ہوگا۔ جس بیٹے کو وہ سربلند خان کا بھائی سمجھتی رہی، وہ اس کے ہی بیٹوں کا دشمن نکلا، جس نے اس نے اپنی گود میں پالا پوسا بڑا کیا، اس کی پرورش کی، اور وہ اسی کے بچوں کا دشمن نکلا۔ ناظرین، ربیہ یہ جانتی ہے اگر اس وقت وہ پیچھے ہٹ گئی، سربلند کے مخالفین مزید طاقتور ہو جائیں گے، اسی لیے ربیہ سربلند خان کے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہو جائے گی تاکہ اس کے دشمنوں کو سامنے لایا جا سکے۔ جیسا کہ ناظرین یہاں پر اب ربیہ صرف اپنا دفاع کر رہی ہے خود کو بچانے کے لیے، اور سربلند کے دشمنوں یعنی سوراب خان اور شری کو سب کے سامنے لانے کے لیے۔ جیسے ہی وہ سامنے آئیں گے، سوراب خان سربلند کو جرگے میں بٹھائے گا، اور یہاں پر اس کے تمام راز اس تک پہنچ چکے ہیں، کیونکہ اس کے پکڑے جانے کے بعد اس کے بہت سے قریبی لوگ اسے سزا دلانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وہی جرگہ جو سوراب خان نے سربلند کے خلاف اختیار کیا تھا، وہی جرگہ اب اس سے سوال کرے گا۔ آخر اس کے پاس دو ہی راستے بچتے ہیں کہ وہ کیا کرے، کیا وہ اپنے جرم کو قبول کر لے گا یا پھر انکار کر دے گا۔ یہی لگتا ہے کہ سوراب خان کی حقیقت اور اس کا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سچائی بھی، شہربانوں نے خودکشی نہیں کی تھی، بلکہ سوراب خان نے اپنی بہن کو شوٹ کیا تھا، ساری کی ساری سربلند خان کے سامنے آ جائے گی، اور یہ ساری سچائی اس کا وفادار آدمی ہی سربلند کو بتائے گا۔ جرگے میں سوراب خان سربلند کو گرانا چاہتا تھا، اب وہی جرگہ سوراب خان کے خلاف بیٹھے گا۔ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ ربیہ اور سربلند کی شادی ہو جائے؟ کیا شہربانو واقعی ہی مر چکی ہے یا وہ دوبارہ زندہ ہو کر واپس آ جائے گی؟ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔